مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رکن اور نوجوان اہم ترین رہنما عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریبی تصور کیے جانے والے نوجوان ہیں۔ وہ مسلسل کئی عرصے سے روپوش ہیں، جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ روپوش، اور انہوں نے پہلا انٹرویو دیا ہے شہزاد اکبر صاحب کو، اور انہوں نے کچھ اہم ترین انکشافات کیے ہیں، اور کچھ باتیں میرے بھی علم میں ہیں ذاتی طور پر، اور ذرا پہلے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا کیا کہا، کیونکہ انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور کافی، اور وہ کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ جو ان کی گفتگو ہے، ان کے انکشافات ہیں، بلکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ رکھ کر گفتگو کی ہے، کچھ چیزوں کو ابھی بھی انہوں نے ریسٹین کیا ہوا ہے، اپنی ایک حد سے آگے وہ نہیں گئے، اور واقعتاً مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو انہوں نے آج گفتگو کی وہ بہت زیادہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی مبالغہ آرائی کی ہے۔ میں آپ کو کچھ ان کے حصے سنواتا ہوں، پھر ذرا گفتگو کے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ جو روپوشی کی زندگی ہے وہ کیسے گزاری۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، لیکن ان کو 9 مئی میں سزا بھی سنا دی گئی ہے، ان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہوا ہے، اور جب اگلی الیکشن کی باری آئی اور فیصل سلیم جو ہے وہ ان کو نامینیٹ کیا گیا، تو لیکن اب جو ہے چونکہ ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، اور جب حلف نہیں اٹھایا تو ان کو ڈی سیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ وہی ہیں جو 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری میں ملوث ہیں، اور ان پہ سنگین ترین الزامات ہیں، اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے، اور انہوں نے مراد سعید کو ڈی سیٹ کرنے کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ سمدھی میاں تھے، میاں صاحب کے، وہ نہ صرف مفرور روپوش نہیں تھے، مفرور تھے، اور کئی سال تک مفرور رہے، اور ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اور ان کی سیٹ برقرار رکھی گئی، اور جب واپس آیا این آر او ہوا اور ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل پیکج میں وہ واپس آئے، اور واپس آ کے پھر وہ دوبارہ سے وزیر خزانہ بنے، اور اس وقت حلف اٹھایا، لیکن مراد سعید صاحب کے معاملے میں انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور آنن فانن ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے ہائی کورٹ نے، کیونکہ اگر اس کو ڈی سیٹ کرتے ہیں تو اگلے سینیٹر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی آئیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مراد سعید کی جگہ پہ اگلے سینیٹر کو لایا جائے، بہتر ہے کہ وہ سیٹ خالی رکھا جائے، ایک ووٹ کم رہے گا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو پہلے ذرا مراد سعید صاحب کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے 3 سال یہ روپوشی کی زندگی کیسے گزاری، ذرا سنائیے گا جی۔ گیا تھا، اس کے بعد مجھے سختی سے منع کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے میں اپنے دوست، اپنے بھائی خالد خورشید بھائی کے ساتھ گلگت بلتستان چلا گیا۔ خالد خورشید آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا دوست ہی تھا، بھائی جیسا، اور بڑی محبت کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے میرا بہت خیال رکھا وہاں پہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب کا فون آیا خالد کو، اور وہ مجھے واپس زمان پارک لے کے گئے۔ زمان پارک میں کچھ دن قیام میں نے کیا۔ وہ خان صاحب کے گھر میں جو سلیمان اور قاسم کا کمرہ ہے وہ میرے لیے انہوں نے تیار کروایا، میں وہاں پہ رہنے لگا، اور میرا مطلب پبلک اپیرنس نہیں تھی۔ پھر ایک ایسا موقع ہے کہ خان صاحب کی پیشی کے دوران میں ان کے ساتھ نکل گیا، تو اس پر خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہی الفاظ تھے ان کے کہ بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے، اور مر کر تم کیا کر لو گے، کیا فائدہ ایسی بیوقوفی کا۔ پھر اس کے بعد ایون کہ انہوں نے زمان پارک کی جو خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی ٹیم تھی اور جو خان صاحب کی ذاتی ٹیم تھی، ان کو بلا کر ان کو سختی سے تاکید کی گئی کہ یہ جو کارکنان کے پاس کیمپوں میں جاتا ہے یا باہر جو لوگوں سے میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے وہ تمام سلسلہ بھی روکا جائے، اور روکا گیا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اب جو زندہ یا مردہ پکڑنے کے احکامات جاری ہوئے تھے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، تو اس کے بعد سے تو میری میٹنگز میں بھی جو ایون کے زمان پارک کے اندر رہتے ہوئے بھی میں نے کسی میٹنگ میں بھی شرکت نہیں کی۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ مئی کا مہینہ تھا جب میں خان صاحب کے گھر سے خان صاحب اور بیوی کی دعاؤں میں انہوں نے مجھے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ مجھے یاد ہے، بلکہ ابھی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت مجھے تصویر اور کھجوریں کچھ دی گئی کہ پتہ نہیں کہ آپ کب کہاں پہ کس طرح مطلب پہنچو گے، اور ساتھ ہی خان صاحب کا جو بلیٹ پروف جیکٹ تھا
وہ بھی منگوایا گیا. مجھے کہا گیا کہ یہ پہن کے مطلب اتنا انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا. پھر میری آخری ملاقات تھی یہ خان صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد مجھے یہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سمجھایا تھا کہ کسی کے کہنے پر بھی, کسی بھی خبر پہ یا کوئی اطلاع کو ہے, آپ نے کسی کے کہنے پہ باہر نہیں نکلنا, اور احتیاطی تدابیر کا مجھے ٹویٹ کرتا تھا تو اس کے بعد مجھے پیغام مل جاتا کہ یہ سوشل میڈیا بھی استعمال مت کرو, کیونکہ نہ صرف فزیکل ٹیموں کی تشکیل دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کا ٹویٹر بھی مانیٹر ہو رہا ہے, تو اس میں بھی احتیاط کرو. تو یہ ہدایات تھیں عمران خان صاحب کی, اور ان کو علم تھا, عمران خان کو بھی, کہ معاملہ سنگین ہے مراد سعید کا. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی حاضری تھی, اس وقت مراد سعید نے ایک بہت اچھی ٹیم تیار کی تھی, اور مراد سعید نے ہی عمران خان کے ارد گرد حفاظتی حصار قائم رکھا تھا. اور چونکہ اس دن جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ایک بہت ہی جو اس کے مناظر تھے وہ بہت ہی خوفناک مناظر تھے, اور کچھ گڑبڑ کے نہیں بلکہ بہت کچھ گڑبڑ کا اندیشہ تھا, اور اس میں کسی کی بھی جان جا سکتی تھی. کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں جب عمران خان حاضری کے لیے آئے, اور وہاں پہ جو مناظر اور جو وہاں پہ سین ہم نے دیکھے سیکورٹی کے نام پر اور ادروائز پراسرار قسم کی وہاں پہ سرگرمیاں دیکھی گئیں, وہ بالکل اسی نوعیت کی تھیں جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت کا جو منظر نامہ تھا, اور اس وقت وہاں پہ جو کچھ تھا اسی نوعیت کی چیزیں جو ہیں ادھر بھی دیکھی گئیں. یہ دہشت گردی کا منصوبہ بھی ہو سکتا تھا اور ادروائز بھی. تو بہرحال مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بھی ایک امپورٹنٹ ہیں. اور دوسرا یہ بھی, آگے ذرا ان کا سنتے ہیں فردر مراد سعید صاحب نے کیا کہا, ذرا سنائیے گا جی. نیکسٹ. یہ پہن کے مطلب اتنا انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا. پھر میری آخری ملاقات تھی یہ خان صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد مجھے یہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سمجھایا تھا کہ کسی کے کہنے پر بھی, کسی بھی خبر پہ یا کوئی اطلاع کو ہے, آپ نے کسی کے کہنے پہ باہر نہیں نکلنا, اور احتیاطی تدابیر کا مجھے کہا گیا. پھر اس کے بعد جب بھی میں ٹویٹ کرتا تھا تو اس کے بعد مجھے پیغام مل جاتا کہ یہ سوشل میڈیا بھی استعمال مت کرو, کیونکہ نہ صرف فزیکل ٹیموں کی تشکیل دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کا ٹویٹر بھی مانیٹر ہو رہا ہے, تو اس میں بھی احتیاط کرو. پھر 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے انہوں نے, بلکہ اس سے کچھ پہلے مجھے خان صاحب کا پیغام آیا کہ اگر آپ مجھ سے باہر جا سکتے ہو تو نکلو, کیونکہ یہ لمبا چلے گا. اور ساتھ ہی چونکہ وہ شہید ارشد شریف بھی مجھ سے باہر چلے گئے تھے, اور جو ہوا تھا وہ اس پورے قوم کو پتہ ہے, تو اس حوالے سے بھی باہر جانے کی صورت میں بھی مجھے احتیاط کا کہا گیا. پھر 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت تو 3-4 باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھے پیغام بھیجا, ایک تو یہ کہ آپ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, اس میں بھی احتیاط برتو. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ملک سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ, لیکن باہر جا کر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اپنا, کیونکہ شہید ارشد شریف جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا تھا, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پر بھی آپ بہت زیادہ احتیاط کریں گے. عمران خان صاحب نے ایک اور بات کہی جو مراد سعید نے بتائی, انہوں نے کہا کہ یہ لمبا چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ جو لندن پلان ہے, یہ لندن پلان مختصر پلان نہیں ہے, اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے اور جو تختہ الٹا گیا, یہ معمولی کھیل نہیں ہے, یہ بڑوں کا کھیل ہے. اس لیے یہ اسٹرگل بھی طویل ہے, جدوجہد بھی طویل ہے. تو عمران خان صاحب اگر جیل میں 3 سال سے زیادہ, ان کو 3 سال ہونے والے ہیں, 1000 دن سے زیادہ گزار چکے ہیں, اگست میں ان کے پورے 3 سال ہو جائیں گے. اس دوران پھر 9 مئی بھی ہوا, اور 9 مئی کا اندیشہ بھی ان کو پہلے سے پتا تھا. اب ذرا آتے ہیں جی نیکسٹ, ذرا سنائیے گا جی. ان کے خلاف چلائی گئی جو عمران خان کے ساتھ قید تنہائی میں ڈال کے جبر کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پارلیمنٹیرینز یا جو ہماری قیادت یا جو بھی ہے, مطلب میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی مخلص نہیں ہوگا, وفادار نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر کسی کے لیے تھوڑی بہت آسانی ہے, آپ عاصم منیر کے جبر میں بھی اگر پارلیمنٹ جا سکتے ہیں, اسمبلی جا سکتے ہیں, ٹاک شو میں جا سکتے ہیں,
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہے، ورنہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، جنازے اٹھ چکے ہیں. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ عمران خان کا جو کمیونیکیشن یہ بند کر دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اچھا صاحب کو اختیار دیا جاتا ہے حسین پاکستان کو، پھر سیاسی کمیٹی پہ بات آ جاتی ہے، سیاسی کمیٹی فیملی کی بات کر لیتی ہے، پھر قیادت کی بات آ جاتی ہے، پھر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی بات آ جاتی ہے. اور میں نے اس کی ایک لمبی فہرست لکھی بھی تھی کہ یہ فیصلے یہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہے یا باڈیز ہے یہ خود کر سکتے ہیں. تو ہم اس وقت اپنے لوگوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ ہم تو بڑا سمپل سا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عاصم منیر کے جبر کے باوجود ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں تو پھر باقی کام بھی ہو سکتے ہیں، پھر احتجاج بھی ہو سکتا ہے، پھر پلاننگ بھی ہو سکتی ہے اور پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ اندر ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اور لیکن باہر اگر کوئی سکون نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس تحریک میں جو رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا، تحریک چلی، اس رجیم چینج آپریشن کے بعد تحریک کے نتیجے میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں، خون آلود کفن ہے، خون آلود کپڑے ہیں کارکنان کے. تو اس لیے یہ انہوں نے ذرا احساس دلایا ہے کہ اپنی پارٹی کو کہ جناب آپ یہ پنگ پونگ مت کھیلیں اور یہ نہ کریں کہ جی فلاں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور فلاں کی ڈیوٹی لگائی ہے. پارٹی خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے، اور ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، اور اگر وہ خود اپنے سارے کام ان کے ہو رہے ہیں اور ایزیلی ہو رہے ہیں تو پھر احتجاج بھی وہ خود پلان کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان کے ساتھ اگر کمیونیکیشن نہیں ہو رہی اور مکمل طور پر بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دماغ جو ہے وہ سوچنے سے عاری ہو گئے ہیں. نئی خبر ہے جناب، اور وہ ہے جناب عاصم منیر صاحب صدر مملکت بننا چاہتے ہیں، اور متعدد خبریں پہلے ہم دے چکے ہیں. زرداری صاحب سے ایوان صدر لینا چاہتے ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج تک اس کی کوئی تردید نہیں کی، کیونکہ احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں وہ ویسے ترجمان اعلیٰ ہیں، وہ سب باتیں کر دیتے ہیں. اس بارے میں نہ ہی کبھی کسی نے سوال پوچھا اور نہ ہی اس کی ویسے تردید کی گئی کہ جناب عاصم منیر صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایوان صدر حاصل کرنے کا، صدر مملکت بننے کا، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تردید. اس کی ریزن ہے کہ جو کچھ اس وقت آئین کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اب ان کا جھاکا کھل گیا، جو ایک جھجک تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کو ایک راستہ مل گیا، الیکشن چوری ہو گیا، زبردست. جعلی فارم 47 دے دیا، زبردست. ایک جعلی پارلیمان بنا دی، زبردست. اس کے بعد پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم، پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم، عدلیہ ختم، میڈیا ختم، سب کچھ ختم، اور ایک ایلینز کو لا کے بٹھا دیا. اب ان کی جو شرم حیا جھجک وہ ختم ہو گئی، کیونکہ آئین کو جنرل ضیاء صاحب نے ایک دفعہ آئین کو توڑا تھا جب انہوں نے آئین کو معطل کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مارشل لا کے تحت 11 سال حکومت کی. جنرل ایوب خان نے بھی ایک دفعہ آئین توڑا تھا جب 1956 کا آئین انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، مارشل لا لگایا، اور اس مارشل لا کے تحت انہوں نے 11 سال حکومت کی. پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک دفعہ آئین توڑا اور مارشل لا لگا دیا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ آئین توڑا 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگا کے. تو انہوں نے بھی 2 دفعہ کام کیا. جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ یہ کام کر چکے ہیں، کئی دفعہ، اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے، اور اس کے ساتھ شامل ہیں آپ کے شہباز شریف صاحب بھی، آپ کے یہ الیکشن چور پارلیمان بھی، آپ کے چیف الیکشن کمشنر بھی. یہ پورے کا پورا کنبہ ہے، سیاسی کنبہ، سیاسی، عسکری اور بیوروکریسی کا یہ پورا کنبہ ہے جو یہ مسلسل کر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ آئین کو معطل کر دیتے تو آپ پہ ایک الزام تھا کہ آپ نے مارشل لا لگایا، اور لیکن مارشل لا بھی ڈائریکٹ نہیں لگایا، اور مسلسل آئین شکنی، اور اس کے بعد آپ نے عدلیہ کو بھی مسمار کر دیا. پہلے غیر آئینی ایک بینچ بنایا، اس سے آپ کے اہداف پورے نہیں ہوئے، پھر ایک غیر آئینی وفاقی عدالت کھڑی کر دی، اس سے بھی پورے نہیں ہوئے، پھر ایک اور آپ نے 27ویں غیر آئینی ترمیم کی، پھر ایک پورے کا پورا فوج کے اندر ایک جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر
وہ سارا ختم کر دیا، اور وہاں پہ بھی ون مین رول کر دیا، چیف آف ڈیفینس فورسز، وہ بھی 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہمارے زیر وجود میں آیا ہے، جس کا کل اعلان کیا کہ ہم نے نیا ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا ہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر بھی اسی الیکشن چور، غیر آئینی پارلیمان اور غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہمارے زیر وجود میں آیا، وہ بھی کوشچن ہے۔ تو یہ مسلسل ہو رہے ہیں، اور ابھی یہاں پہ بریک نہیں لگی، اب ہے ایوان صدر پہنچنا ہے، اور صدر مملکت بن کے بغیر مارشل لا لگائے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر قائم کرنا ہے، اور صدر مملکت بھی بن جائیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت ضرورت ہے، پرائم منسٹر کو نکالنے کے لیے سادہ اکثریت، اسپیکر کو نکالنے کے لیے سادہ اکثریت، چیئرمین سینٹ کو نکالنے کے لیے سادہ اکثریت، لیکن فیلڈ مارشل کو نکالنے کے لیے پارلیمان کی 2/3 اکثریت چاہیے، جو کہ وہ گورنمنٹ سروینٹ ہے، اور وہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم کو نکالنے کے لیے پارلیمان کی 2/3 اکثریت کیسے آ گئی؟ پارلیمان تو اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی جس کو پارلیمان منتخب کرے گی۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے، چیف جسٹس کو آپ نکال ہی نہیں سکتے، جج صاحبان کو بھی نکالنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ جائے گا، اور آپ نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو نکالنا ہے، وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو نکالنا ہے تو وہ بھی ان کے خلاف بھی ریفرنس جائے گا۔ تو یہ واحد پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں، یہ پہلے فوجی حکمران ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر ہٹانا ہے تو مجھے پارلیمان کی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی کم از کم، وہ مجھے فارغ کر سکتی ہے، ویسے مجھے کوئی فارغ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اب ذرا آ جاتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ دن تو چیزیں تو باہر آ رہی ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن سابق قمر دلشاد، انہوں نے اس کو انفولڈ بھی کر دیا ہے، انہوں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کیا ہو سکتا ہے، ذرا سنائیے گا جی۔ کہ زرداری صاحب اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں خرابی صحت پہ، تو پاکستان کا صدر کون بنے گا؟ یہ جگہ کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ؟ ہاں، یہ سوال آپ کا بڑا 10 ملین کا سوال ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب یہ بہت بڑا ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ ہمارا جو صدارتی الیکشن کی جو آئین کا آرٹیکل 41 جو ہے، اس میں یہ طریقہ دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر مستعفی ہو جائے تو پھر یہ الیکشن جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، وہ جوائنٹ سیشن اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہاں صورتحال وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے تحت یہ ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر لی جائے کہ اگر ہنگامی صورتحال کے آپ نے دیکھا کہ انٹرویو دیا انہوں نے فیڈرل پوسٹ کو، قمر دلشاد صاحب نے، اور ہم نے وہیں سے ان کے انٹرویو کا یہ حصہ استعمال کیا ہے۔ تو وہ آرٹیکل 243 کا بتا رہے ہیں کہ اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، ترمیم کر کے تو وہ بن سکتے ہیں، آپ کے جناب صدر مملکت بن سکتے ہیں، اور اس کی طرح ہم آپ کو وائس بھی سنوا سکتے ہیں، پوری کی پوری گفتگو سنوا سکتے ہیں قمر دلشاد صاحب۔ تو یہ اب اس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات جو ہیں، اور اس طرف یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اب اس کی تردید کوئی نہیں کر رہا، مزے کی بات یہ ہے، اور ورنہ تو کی جا سکتی ہے، کسی جرنلسٹ نے آج تک سوال بھی نہیں کیا، اور اس کی وہی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے صبح بھی آپ کو خبر دے چکے ہیں، ایک دن پہلے بھی دی تھی، کل بھی اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اب فارغ کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ جو لندن پلان ہے 2 خاندانوں کا، وہ 2 خاندانوں کا جو پلان ہے اس کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے،